نہیں وہ تو ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ایون جب نماز میں، اب ہم نماز میں دن میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مطلب ڈو وی فیل بلیس، یا ہم اس کو کتنی دفعہ ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کے بعد اگر ویسے بھی اگر دن میں موقع ملتا ہے، بٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے آج ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں اتنی امیزنگ آیت ہے نا برو، اتنی امیزنگ صورت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اچھا اس کو نہیں کہا قسمت سورۃ الفاتحہ، اس میں کہا کہ قسم، اس کو نماز کہا، الصلاۃ کہا کہ نماز ہے ہی سورہ فاتحہ. بینی و بین عبدی، اپنے اور بندے کے بیچ میں، اذا قال نصفین، آدھی آدھی کر دیا. اذا قال العبد، جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے میری حمد بیان یار یہ جو جواب ہے نا پوری یہ تو قسم سے آپ امیجن کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں یار، اللہ تعالیٰ اپنی بالکل پیور اٹینشن کے ساتھ. پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان حقیر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے بزرگی بیان کی. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تیری غلام ہے، تو سے مدد مانگتے ہیں. ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، جو میرے بندے نے سوال کرے گا نا مجھ سے میں عطا کروں گا. پھر انسان دعائیں کرنا شروع کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مطلب کہتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے ہے جو اس برو، یہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے یہ. ایک استاد تھے نا، ان سے جب میں شروع میں دین کی طرف آ رہا تھا نا، بڑا کنفیوز ہوتا تھا کہ یار اتنے فرقے ہیں، اتنی چیزیں، کس کو فالو کروں، سمجھ ہی کچھ آتی تھی نا. تو انہوں نے کہا آپ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا تھا آپ ہر سورہ فاتحہ میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ اگر سنسیئرلی کہیں گے نا، کہتے دیر از نو چانس اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح چھوڑ دے گا. یہ اور اسی میں ایگزامپل میں سمجھ آ گیا نا کہ اس کو پڑھنے کا جو مزہ ہے نا، اصل جو ایک اور مزہ بھی ہے نا، وہ انسان سے جب گناہ ہو جاتے ہیں نا برو، میں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ یہ ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے. جب انسان سے کبھی گناہ ہو جائے نا، حدیث بات ہے گناہ کرنے کے بعد، گناہ تم سے ہو جائے تو کیا کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نیکیاں گناہ کے بعد نیکیاں کر لو، وہ انشاءاللہ مٹا دیں گے. تو حدیث بات ہے تم جب وضو کرتے ہو نا اور نماز پڑھتے ہو تو رکھتے ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب اگر کوئی بندہ گناہ کر کے نا برو، فار ایگزامپل کسی کو کوئی ایڈکشن، کسی سے زنا ہو گیا برو، کسی نے کوئی فلدی چیز ویڈیوز دیکھی برو، کسی نے شراب پی لی، وہ گھر آیا، اس کو ریمورس ریگریٹ فیل ہوا ہے، کسی نے کسی پہ ظلم کو ڈاکہ ڈال دیا، وہ اگر وضو کر کے اللہ اکبر کہے اور کہے الحمدللہ رب العالمین، آگے اللہ تعالیٰ اس گناہگار بندے کو بھی جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. تب جو انسان کو ہیوملٹی اور ہمبلنس انسان میں آتے ہیں نا کہ یار اب میں تیرا اتنا ناشکر، اتنا گناہگار، تو پھر بھی جواب دے رہا مجھے. تو اصل مزہ جو اس حدیث کا نا ہوتا ہے بات. اچھا اب دیکھیں نا، ابھی ہم فرسٹ آیت کے ایک پورشن میں پہنچے ہیں، آگے رب العالمین آتا ہے. اب یہ رب العالمین تم نے اللہ کو بھی ذکر نہیں کیا، یعنی ابھی تم نے الحمد کیا صرف. بالکل ایسی اللہ کا تو ورڈ الہ، اللہ جو معبود ہے، جو اکیلا الہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ تو خیر ایک پورا اللہ کہتا ہے کہ ورڈ عجیب. اچھا اب رب کے بارے میں نا میں تھوڑا سا جلدی چلیں گے تاکہ یار ہم کور کریں. I don't want to miss that یار، یقین کریں اتنے جیمز ہیں، I just want to listen to it. اچھا رب کے بارے میں 5 بیسیکلی میننگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرلی اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ پالنے والا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ 2 میننگز میں جو ہے انشاءاللہ شیئر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ القیم، رب کے معنی کے اندر القیم بھی آتا ہے، the one who maintains everything. It is as if آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں نا، صبح سے لے کر رات تک، ابھی تک شام تک ہم نے اپنے کام کاج کیے، کام پہ گئے، کھیل کود میں جو ہے اپنا ٹائم گزارا، لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ٹینشن ہوئی کہ یار ہماری سانس پراپر آ رہی ہے، یا ہمیں دیکھنے میں کوئی، ہمیں ایفرٹ کر کے جو ہے کوئی چیز اگر ہم نے وہ دیکھنا ہے، آنکھیں بھی نارمل کام کرتی جا رہی ہیں، اور ہارٹس آر پمپنگ، اور کڈنیز اور لیورز آر ورکنگ، اور بلڈ فلو اپنے ہمارے سر سے لے کے نیچے تک جائی جا رہا ہے. who's maintaining it؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ مینٹین کرتے ہوئے ہوں، ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اب دیکھیں آگے آتا ہے رب کے معنی کے اندر آتا ہے المنعم. منعم کا مطلب ہوتا ہے the giver of gifts، جو گفٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، انعام کرتا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اے میرے بندے،
ہر چیز جو تیرے پاس ہے نا از فرام می، میری طرف سے ہے. اور اس میں دیکھیں اگر اس کو ہم سمجھ جائیں اور تھوڑا سا اور آگے چلیں، گفٹ وہ ہوتا ہے برادر کہ دینے والا اپنی ول سے دے رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ سے مانگ نہیں سکتا ہوں. اگر میں آپ سے مانگوں، میں مانگوں گا تب ہی. فار ایگزامپل اگر میں نے آپ کے ہاں 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگائے ہیں، کام کیا ہے، 1 مہینہ کام کیا ہے، پھر وہ گفٹ نہیں کہلایا جائے گا. دیٹ ول بی کمپنسیشن. ٹھیک ہے یار میں نے کام کیا ہے، مجھے میرے پیسے دو. تو ان لائک گفٹ جو ہے دینے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے. جو بندہ دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے نا وہ مانگ نہیں سکتا. اور اس کے اوپر ویری ویری پروفاؤنڈ، اگر وہ گفٹ نہ دے تو بندہ جو ہے پوچھ بھی نہیں سکتا کیوں نہیں دیا، اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا. اب دیکھیں سبحان اللہ برادر، پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے یقین کرے کھول کھول کر بتا دی کہ تمہاری کیا اوقات ہے، ویئر آر یو اسٹینڈنگ، اور رب العالمین کیسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم مسلمانوں کی بات کریں، باقی نان مسلم کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم لوگ بار بار شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تھوڑی بہت اگر نمازیں بھی میں نے پڑھ لی، کہ میں اب جو ہے میں نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، اور وی اسٹارٹ کوسچن جو ایک دعا مانگ رہا ہوں وہ قبول ہی نہیں ہو رہی، اور میرے ساتھ میرے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اتنی چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ تیرے پاس جو سب کچھ پہلے سے ہے تو نے اس کی ایکنالج کیا. یار گفٹ کی اگر بات کیجیے، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اگر میں آپ کو ایک کوئی بھی چیز دے دوں، عموماً ہوتا ہے کہ لوگ نا پرائس ٹیگ ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بتانے کے لیے کہ یعنی کہ یار دس گفٹ از سم تھنگ ویری پریشیس. کئی گفٹس ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت برو آپ کاؤنٹ کریں. ٹانگ کی بات کر لیں، ہاتھ کی بات کر لیں، آنکھوں کی بات کر لیں، ایچ نعمہ if you will ponder on it، یقین کریں it is priceless. برو ایون یہ تو چیزیں نظر آتی ہیں نا جو چیزیں نظر نہیں بھی آتی. فار ایگزامپل کبھی ہم نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو نے جو توبہ کا دروازہ ابھی تک میرے لیے کھولا رکھا ہے، تو نے جو میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. ہم نے کبھی تعریف کی یار تو نے جو مجھے رسپیکٹ دی ہوئی ہے، عزت دی ہوئی ہے، کبھی ہم نے تعریف کی؟ کبھی ہم نے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے یار. ستار جو ہے، ستار ہے. انسان واقعی نا بڑا اس کی سوچ اتنی لمیٹڈ ہے. ہم صرف اس بسم پہ یا گاڑی گھر پہ، ہاں یہ جو میرے نیورو ریسپٹرز جا رہے ہیں اور ملینز کی سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں، اور ہر چیز مجھے سینس، میرے سینسز جو ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایسی ایسی چیزیں جو ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا، پتہ بھی نہیں ہے. جیسے ہمیں ایون انسائڈ اور باڈی ہمیں کیا پتہ کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے. اسی طرح کتنی دنیا کی ایسی مخلوقات ہیں جن کی وجہ سے نظام دنیا صحیح طریقے سے چلتا ہے. روز سن اپنی جو گردش میں وہ کر رہا ہے، اگر یہ 1 کلومیٹر بھی، یا کلومیٹر بڑی بات ہے، 1 سینٹی میٹر بھی قریب ہو جائے یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے. ابھی تو اللہ نے کہا نا رب العالمین، عالم کے اندر اللہ نے کہا کوئی چیز رہ نہیں جائے گی، سب کچھ. مطلب صرف عالم یہ دنیا نہیں ہماری، عالم میں ڈفرینٹ قسم کے، تفسیر میں آتا ہے کہ ڈفرینٹ عالم ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے، انسانوں کے اپنے، جنات کے اپنے، اس طرح ڈفرینٹ ٹرائبز بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی ڈفرینٹ قسمیں. آپ چونٹیاں لے لیں، چونٹیوں کی ہزاروں قسمیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سب کا رب، سب کو بنانے والا، سب کو چلانے والا، سب کو پرورش کرنے والا. رب میں نا یہ بھی آتا ہے کہ رب صرف، ہم کہتے ہیں رب البیت، یہ گھر کا آنر ہے، وہ صرف گھر کا آنر میں شامل کیا جاتا ہے. یعنی ہی از ناٹ دا ون ہو نرشز دا ہاؤس ایز ویل. ٹھیک ہے، یا رب السیارہ، یہ کل کو یہ گاڑی بیچنے کا تو ہی ناٹ بی رب آف سیارہ، یعنی رب کا مطلب آنر آف پوزیسر. اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے نا وہ خالق بھی ہے. یعنی ایک بندے نے، ایلون مسک نے ٹیسلا بنائی، ایلون مسک نے، اور ٹیسلا کسی کو بیچ دی. وہ خالق تو ہے لیکن اب مالک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اور تیسری چیز مدبر بھی ہے. پھر یعنی اس نے بنایا، وہ اس کو اون بھی کرتا ہے ہر چیز کو، یعنی آپ کو، مجھے، پورے کائنات کو، اور پھر وہ اس کا سسٹینر بھی ہے، نرچر بھی کرتا ہے اور نرش بھی کرتا ہے، چلا بھی رہا ہے. اور کس طرح چلا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر ہم صرف یعنی قرآن کی آیات پہ اور سورتوں کے نام پہ فوکس، انعام یا سورہ بقرہ. بقرہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بھینس سے اس کے خون اور گوبر کے بیچ میں سے ہمیں خالص دودھ دیتے ہیں، لبن خالصا، جو انسان پیتا ہے. وہ کین وی امیجن؟ یعنی ہم انسان کتنی 2 نمبری کرتے ہیں، کتنی ملاوٹ کرتے ہیں، اور ہم انسانوں نے کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. مگر بھینس برو، آج تک ان بھینسوں نے دودھ بنانا چھوڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اطاعت میں. انسان جو ہے نا بیچارہ نافرمانی کرتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرے. اور پھر
اس بھینس سے برو کھاتی کیا ہے یار, یہ گھاس کھاتی ہے, ہوں. جس گھاس سے خون بنتا ہے, گوبر بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دودھ بنا رہے ہیں جو کہ ہم پیتے ہیں. بالکل اور ہمارے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بکری کا دودھ اچھا ہے, آپ کے لیے اونٹ کا دودھ اچھا ہے, آپ کے لیے بھینس کا دودھ اچھا ہے, آپ کے لیے گائے کا اچھا ہے. یار آپ اور سبحان اللہ آپ یہ مکھی دیکھ لیں, شہد کی مکھی دیکھ لیں, یار آپ اس کا اللہ نے process وہی بتا- کی اسی طرح وہی, اللہ یعنی قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وہی کی. اور وہی کا مطلب کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے ایک بات بتا دینا دل میں, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اس کو وہی کیا کہ تم پہاڑوں میں بھی گھر بناؤ اور درختوں میں بناؤ بالکل اور یہ چھپر میں بناؤ, یہ جو بشز ہوتی ہیں. بالکل ایسے. اور سبحان اللہ, اور ہر کسی کو نہیں کہ سب پہاڑوں میں بناؤ. یعنی اس کو اس شہد کی مکھی جو اپنا گوشت چوستی ہے, اس کی یہ کیا چیز ہے, چھوٹی سی چیز ہے برو. اس کو کبھی انسان نیچے بیٹھے ہو نا, پاؤں بھی پر آ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا مر گئی, اور یہ جو لیکن چیز بنا رہی ہے, چیز بنا رہی ہے, اس کے اندر جو شفا ہے, ٹیسٹ, نیوٹریشنل بینیفٹس یار ہمارے اللہ اندر, تعالیٰ کہاں یہ ہے رب العالمین. کہاں سے پروٹیکٹ کر